پرچم کشائی کی تقریب کو شروع کرنے کے لیے مجلس احرار اسلام ڈیرہ اسماعیل خان کے امیر حضرت مولانا قاری احسان اللہ، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے اس تقریب کا آغاز فرمائیں۔ حضرت قاری صاحب آپ کے سامنے ہیں، آنکھوں سے تو نابینا ہیں مگر دل ان کا بہت زیادہ منور ہے۔ الحمدللہ ڈیرہ اسماعیل خان کی تاریخ میں جماعت کا ایک بھرپور اور منظم کردار حضرت قاری احسان اللہ ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تلاوت قرآن مجید فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وسیم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات
الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. تقریب پرچم کشائی جاری ہے. اس کی صدارت مجلس احرار اسلام کے سینئر نائب امیر رفیق امیر شریعت جناب پروفیسر خالد شبیر احمد فرما رہے ہیں. اسٹیج پہ مجلس احرار اسلام کے مرکزی نائب امیر جناب سید محمد کفیل بخاری صاحب، مجلس احرار اسلام کے مرکزی ناظم اعلیٰ جناب عبداللطیف خالد چیمہ صاحب اور دیگر زعماء میں جناب ڈاکٹر عمر فاروق مجلس احرار اسلام کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات، مولانا گلشیر آوان شہید رحمہ اللہ کے نواسے حضرت مولانا مفتی محمد ہارون مطیع اللہ اور دیگر حضرات یہاں موجود ہیں. میں گزارش کرتا ہوں جناب طاہر بلال چشتی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت پیش فرمائیں. برکت کے لیے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. ہر ہر جا اعلان کرو، ہر ہر جا اعلان کرو، ہر ہر جا اعلان کرو، ختم ہر ہر جا اعلان کرو، ہر ہر جا اعلان کرو، ختم نبوت آنکھوں کو لہرا کر آپ نے نعرہ حاصل ہے. ہر ہر جا اعلان کرو، ختم نبوت، بلند آواز سے ختم نبوت زندہ باد. ہر ہر جا اعلان کرو، ختم نبوت زندہ باد. ہر ہر جا
زبان کرو اپنی پیش زبان کرو اپنی پیش زبان کرو بولو ختم نبوت اللہ سے تکبیر نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت شہداء ختم نبوت امیر شریعت ابناء امیر شریعت مجلس احرار اسلام پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا تاج و تخت ختم نبوت فرما گیا یہ ہادی فرما گیا یہ ہادی فرما گیا یہ ہادی نعرہ تکبیر قائد احرار حضرت پیر سے مدنظر لو نعرہ تکبیر ہر ہر جا اعلان کرو ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ہر ہر جا پر ذکر کرو ہر دم اس کی فکر کرو ہر ہر جا پر ذکر کرو ہر دم اس کی فکر کرو جنت کا سامان کرو جنت کا سامان کرو جنت کا سامان کرو بولو ختم نبوت آپ کو لہرا کر ختم نبوت ختم نبوت فرما دے یہ ہادی ختم نبوت زندہ باد روشن اب آ گیا ہے روشن اب تقدیر کرو خون سے پھر تحریر کرو روشن اب تقدیر کرو خون سے پھر تحریر کرو اس کا پھر عنوان کرو اس کا پھر عنوان کرو ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت پر کٹ کر شہزادی نعتیں لکھ لکھ کر ختم نبوت پر کٹ کر شہزادی نعتیں پڑھ پڑھ کر کامل اب ایمان کرو کامل اب ایمان کرو آخر میں کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو یکتبا ہو کر میرے ساتھ نعرہ لگانا ہے کہ کامل اب ایمان کرو ختم نبوت بلند آواز سے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ہر ہر جا اعلان کرو ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ہر لحظہ ہر آن کرو ختم نبوت زندہ باد تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری تاج و تخت ختم نبوت جزاک اللہ خطاب کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں مجلس احرار اسلام کے ناظم اعلیٰ جناب الحاج عبداللطیف خالد جیمہ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحکم الا للہ حضرت قائد احرار دامت برکاتہ عالیہ دعماء احرار توحید و ختم نبوت کے پروانوں آج پہلے سالوں کی طرح پھر آپ کو تجدید عہد کے موقع پر یوں شان و شوقت کے ساتھ اکٹھے ہونے ادھر سے دیکھو اور اپنے عزم بالجزم کا اظہار کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا پاکستان بن گیا،
تو شاہ جی رحمتullah علیہ نے فرمایا کہ اب پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ کارکنان احرار، مجاہدین ختم نبوت، آج آپ اور ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں کہ دنیا میں ایک طرف خدائی نظام کے علم بردار، الہامی نظام کے علم بردار، قرآنی تعلیمات کے علم بردار سربقف ہیں، اور دوسری طرف فتنہ انکار خدا کے علم بردار جٹے ہوئے ہیں۔ ایسے میں مجلس احرار اسلام اپنی مختصر کمائی کے ساتھ نامساعد حالات کے باوجود بھی آگے بڑھنے کے لیے تحفظ ختم نبوت کے سلوگن کو، عقیدہ ختم نبوت کے سلوگن کو اور تحفظ ناموس صحابہ کے سلوگن کو آگے بڑھانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ بزرگوں اور دوستوں اور عزیزوں، تمہیں مبارک ہو کہ تم نے سیاسی پگڈنڈیوں کی طرف دیکھنے کی بجائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت و تحفظ ختم نبوت کو فوق کیا ہوا ہے۔ آج ہمارا عہد ہے، آج ہمارا اعلان ہے کہ ہمارے دنیا میں 3 دشمن ہے۔ کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے، اللہ کا دشمن ہمارا دشمن، نبی کا دشمن ہمارا دشمن، اور صحابہ کا دشمن ہمارا دشمن۔ جیسے رات کہا گیا کہ 3 ذرائع ہیں اسلام پہنچنے کے، تو 3 ہی دشمن ہیں اور 3 ہی دوست ہیں۔ پہلا دوست اللہ کو ماننے والا، اللہ کی ربوبیت کا انکار نہ کرنے والا، اور اللہ کی الہامی تعلیمات، اللہ کی قرآنی تعلیمات کو دنیا میں اس کا نفاذ ہوتے ہوئے دیکھنے کی خواہش رکھ کر جد و جہد کو استوار کرنے والا ہمارا دوست ہے۔ دوسرا دوست انبیاء کرام کو ماننے والا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور منصب رسالت و آخرت پر یقین و ایمان رکھنے والا، اور تیسرا دوست ہمارا وہ دوست ہے جو نبی کے یاروں کا دوست ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک ہم الراشدون، نبی فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد میرے صحابہ کو طعن و تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ نبی فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میرے ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی پیروی بھی کرو گے وہ تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ بزرگوں اور دوستوں اور عزیزوں، صحابہ اور اہل بیت بنیادی طور پر ایک ہیں، ان کو 2 کر کے دکھانے والا اسلام کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ الگ نہیں ہے، شرف صحابیت میں آ گیا تو اہل بیت اطہار بھی اس میں آ گئے۔ ان کو الگ الگ کر کے دکھانا دراصل سبائی سازش کے خد و خال ہے، سبائی سازش کا نتیجہ ہے۔ حضرات محترم، آج کانفرنس کے دوسرے روز کے آغاز میں ہم نے اس بات کا عہد کرنا ہے کہ ہماری رفتار تھوڑی ہے یا بہت، ہم تھوڑے ہیں یا زیادہ، لیکن ہم نے اپنے راستے کو چھوڑنا نہیں۔ یہ عہد ہے، اس پر قائم رہیں گے، تا زندگی رہیں گے۔ ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا، اور یہ عہد بھی کر لیں کہ یہ نہیں ہوں گے تو آپ ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے کوئی اور ہوگا، اور ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جہاں والوں کو بتلا دو ابھی احرار زندہ ہے، جہاں والوں کو بتلا دو ابھی احرار زندہ ہے، ابھی ختم نبوت کے علمبردار زندہ ہے۔ اور جہاں والوں کو بتلا دو ہماری ایک روایت ہے، جہاں والوں کو بتلا دو ہماری ایک روایت ہے، ہمیں احرار کہتے ہیں،
ہمیں محمد مصطفیٰ کے دین کی تلوار کہتے ہیں، اور وہ لوگ بھی فرعون ہیں جن سے ہے تقابل، وہ لوگ بھی فرعون ہیں جن سے ہے تقابل، ہم بھی احرار ہیں دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اور جان دینا یہ روایت ہے قبیلے کی ہماری، یہ سرخ لباسی ہمیں ورثے میں ملی ہے، اور دکھ درد سے تعلق ہے صدیوں سے ہمارا، یہ آنکھوں کی اداسی ہمیں ورثے میں ملی ہے، اور جس ہاتھ کو تھاما ہے صدا ساتھ رکھا ہے، یہ احباب شناسی ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں نواسہ امیر شریعت فخر سادات حضرت مولانا سید محمد کفیل بخاری شاہ صاحب حافظہ اللہ کو کہ آپ کے سامنے تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ نواسہ امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد کفیل بخاری۔ 5 ستمبر 1958 کو ملتان میں ایسی ہی پرچم کشائی کی ایک تقریب منعقد ہوئی تھی، جب پاکستان کی دینی اور سیاسی جماعتوں پر سے جنرل ایوب خان نے پابندیاں اٹھائی تھیں۔ مجلس احرار اسلام جو 1953 کی تحریک ختم نبوت کی پاداش میں خلاف قانون تھی، اس وقت اس سے بھی پابندی اٹھائی گئی۔ بانی احرار حضرت امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس احرار اسلام کے پرچم کو لہرایا اور ہزاروں سرخ پوش رضاکاروں سے خطاب فرمایا۔ جو خطاب اس وقت آپ نے فرمایا وہی آج ہمارا ماٹو ہے، اور جب تک مجلس احرار اسلام اللہ کے فضل و کرم سے قائم ہے، ہم اس مشن اور ماٹو کو لے کر چلتے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا تھا مسلمانوں پرچم ختم نبوت گرنے نہ پائے اور عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہ آئے، اور دوسری بات فرمائی تھی کہ مسلمانوں یہ ملک ہم نے بے پناہ قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے، تمہارا فرض ہے کہ اس ملک کی حفاظت اور سلامتی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دو۔ آج ہم اسی پیغام کو لے کر آگے چل رہے ہیں، تجدید کر رہے ہیں کہ یہ پرچم ختم نبوت ہمیشہ لہراتا رہے گا، اور اللہ کی توفیق سے ہم لہراتے رہیں گے۔ اس عقیدے پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، اور شمع ختم نبوت کے حقیقی پروانوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی عزت، حرمت اور ناموس کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت ہمہ وقت زندگی کے آخری سانس تک بیدار اور خبردار رکھیں گے، اور اس کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے۔ قائد احرار ابن امیر شریعت حضرت پیر جی سید عطا المحمد بخاری دامت برکاتہم تشریف لے آئے، اور اپنی شدید ترین علالت کے باوجود آپ نے فرمایا کہ میں نے اس اجتماع میں جانا ہے، مجھے اس اجتماع میں شرکت سے محروم نہ کیا جائے۔ یہ بھی اسی وراثت کا تسلسل ہے کہ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ ان کو فالج ہوا تھا اور سہارا دے کر کھڑا کیا گیا تھا، اسی تقریب میں جس کا میں نے آپ کو قول سنایا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ سرخ قمیض پہن کر میں نے جانا ہے، اور کارکنوں کو ہدایت کی تھی کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں
سرخ قمیص پہن کر وہاں پہنچے. ہمیں اپنی طاقت کا اظہار کر کے دشمن کو یہ باور کرانا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے تم اس پرچم ختم نبوت کو سرنگو نہیں کر سکتے. تکبیر! عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. باقی باتیں ہوتی رہیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہم جیسے کمزوروں اور ناتوان لوگوں کے ساتھ آپ مجلس احرار اسلام کی نسبت سے عہد وفا باندھ کر قدم سے قدم ملا کر آپ چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. ہم میں وہ صلاحیت ہے اور نہ ہم اس مقام کے لوگ ہیں، لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ جس مشن کو لے کر چل رہے ہیں، جس دعوت کو لے کر چل رہے ہیں، جس پرچم کو ہم بلند کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں. وہ عظیم دعوت، عظیم پیغام ہے، عظیم جد و جہد ہے. اس کو لے کر ہم آگے بڑھتے رہیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعروں کی گونج میں اور ترانہ احرار مجلس احرار اسلام کے سینئر نائب امیر جناب پروفیسر خالد شبیر احمد صاحب، یہ بھی شدید علیل ہیں. اپنی علالت اور ذوف کے باوجود اپنے اکابر کے ساتھ کیے گئے وعدے کو نبھاتے ہوئے یہاں تشریف فرما ہیں. دو چار باتیں ہماری رہنمائی کے طور پہ بیان فرمائیں گے، پھر پرچم کشائی ہوتی ہے. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. احرار کے جانشین ساتھیوں، یہ ہماری جماعت جو ہے 1929 سے تحفظ ختم نبوت کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے، اور جب تک ہمارے دم میں دم رہے گا ہم اس فریضے کو ادا کرتے رہیں گے. وہ وقت بھی مجھے یاد ہے جب قادیانیوں کے اخبار الفضل میں یہ باتیں لکھی جاتی تھی کہ سن 52 نہ گزرنے پائے، سن 52 نہ گزرنے پائے، ملک کے اندر ایسے حالات پیدا کر دو کہ دشمن آغوش اہمیت پہ گرنے پر مجبور ہو جائے. اب بدلہ لیا جائے گا ملا بدایونی سے، ملا احتشام الحق سے، ملا سید تعالی شاہ بخاری سے. تو چڑیوٹ میں اس کا جواب دیتے ہوئے میں اس جلسے میں موجود تھا. امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ لے بیٹے بشیر الدین، تیرا 52 تو گزر گیا، اب بخاری کا 53 آیا ہے، ذرا ہوشیار ہو جاؤ. اور یہ ایسے ہی نہیں انہوں نے کہہ دیا تھا، انہوں نے 48 49 50 51 3 سال تک لوگوں کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا تھا کہ یہ لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ قادیانی نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ ہم سے بہتر مسلمان ہیں، ان کے یہ 3-4 سال کی تقریریں، ان تقریروں کا یہ نتیجہ تھا کہ پھر سن 53 میں تحریک چلی، جس کو جبر و تشدد سے دبا دیا گیا. پھر انہوں نے یہ بھی بات کہی تھی کہ تحریکیں کبھی ناکام نہیں ہوتی. میں انشاءاللہ اس تحریک کے ذریعے ایک ایسا ایٹم بم رکھ رہا ہوں جو وقت پر پھٹے گا اور اس کے نتائج ہمارے حق میں ہوں گے. پھر آپ نے دیکھا 1974 کے اندر مصور پاکستان علامہ اقبال نے سب سے پہلے کہا تھا کہ قادیانی اسلام اور ہندوستان دونوں کے غدار ہیں،
اور یہ قادیانی اس وقت نہروں کو سر پہ اٹھائے پھرتے تھے، اس کو سلامیاں پیش کرتے تھے، لیکن مجلس احرار اسلام کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ مجلس احرار اسلام نے قادیانیوں کے خلاف جو تبلیغ تھی اس کو تحریک کی شکل پہ پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ فضل۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم بے وسائل لوگ ہیں، لیکن اس بات پر ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو آج تک ہم زندہ ہیں اور انشاءاللہ زندہ رہیں گے۔ یہ کیسے کو فرمایا، آپ دیکھیں یہ ہمارے قائد محترم اس حالت میں جو ہے وہ تشریف فرما ہے، ایک سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے، اس سے بھی ایک سبق ملتا ہے کہ جس حالت میں بھی ہیں ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نے عقیدہ ختم نبوت جو دین اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے اس کے تحفظ سے سر و انفاق نہیں کرنا، اور باقی جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے اس سے ہمارا سوائے اس کے ہم کیا سکتے ہیں کہ لے گئے لوٹ کے گھر بار محافظ میرے، رہ گیا خوف وقت میرے مقام رکھا۔ میں ان سے کوئی غائب نہیں ہے، یہ جمہوریت کا کھیل کھیلتے رہیں، ہم تو اپنی توجہ جو ہے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ۔ اور شاہ صاحب ایک بات صرف میں بیان کر دوں، ایک دن ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے اپنے ابا جی سے کہا کہ شاہ جی آپ نے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کو واقعی اپنی بیعت میں لے لیا؟ میں اس بات کو بتا کے میں آپ کی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ تو پیر شریعت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں تو بے وقوف تھا، میں نے جلدی اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا، میں تو خود ان کے ہاتھ میں بیعت ہوا ہوں، اور یہ یاد رکھو کہ اس شخص نے میری کمر کو اس طرح سے کس دیا ہے کہ اب قیامت آ سکتی ہے، اس میں جھول نہیں آ سکتی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کے لیے دعا کو۔ اب میں گزارش کروں گا نبیرہ امیر شریعت سید عطاء المؤمن شاہ صاحب بخاری کے فرزند ارجمند جناب سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری کے مختصر کلمات ادا فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مقررہ وقت سے وقت تو اوپر ہو چکا ہے، تو پرچم کشائی کی تقریب کا آغاز ہونے والا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے پرچم بلند ہوگا۔ یہ پرچم ختم نبوت کے تحفظ کا پرچم ہے۔ اس پرچم کے ماضی کو، اس کی روایت اور تاریخ کو سامنے رکھا جائے، دو باتیں اہم ترین جو سامنے آتی ہیں، ایک انگریز سامراج اور اس کے ذلہ خانوں کے خلاف بغاوت، اور دوسری عوام الناس اسلامیان بر صغیر و پاکستان، ان کے ساتھ ایثار و قربانی کا تعلق۔ ان دونوں نسبتوں کو ہم نے زندہ رکھا ہوا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی زندہ رکھیں گے۔ انشاءاللہ اب آپ کے سامنے پرچم کشائی کی تقریب ہوگی، اس سے پہلے قرآن پیش کیا جائے گا، یہ آپ حضرات اس میں شامل رہیں گے۔ السلام علیکم۔ پرچم کشائی کی تقریب ہونے لگی ہے، نعروں کی گونج میں ترانوں کے ساتھ جناب سید عطاء اللہ شاہ خالص بخاری، سید محمد کفیل بخاری، جناب پروفیسر خالد شبیر احمد صاحب، جناب عبداللطیف خالد چیمہ صاحب، جناب مفتی ہارون مطیع اللہ صاحب، جناب سید عطاء المنان بخاری صاحب، جناب ڈاکٹر عمر فاروق صاحب اور دیگر جناب ڈاکٹر شاہد کشمیری صاحب، یہ جتنے حضرات ہمارے قائدین ہیں یہ سارے کے سارے یہاں تشریف لے آئیں اور نعروں کی گونج میں، ترانے کی گونج میں پرچم کشائی ہوگی۔ نعرہ تکبیر۔ چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ اس جھنڈے سے اب قوم کی لاج ہے، اس جھنڈے سے اب قوم کی لاج ہے، اس جھنڈے پہ سب کی نظر پاکستان کا مقصد کیا؟
اس جھنڈے پہ سب کی نظر یاد ہے، جان سے کیوں نہ ہم کو یہ پیارا رہے، جان سے کیوں نہ ہم کو یہ پیارا رہے، چاند روشن چمکتا پیارا رہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، مجلس احرار اسلام، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، مفکر احرار چودھری افضل حق، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، مولانا مظہر علی اظہر، شیخ حسام الدین، ماسٹر تاج الدین انصاری، مولانا گلشیر شہید، نواب زادہ نصر اللہ خان، آغا شورش کاشمیری، مولانا سید ابو ذر بخاری، قاضی احسان احمد شجاع آبادی، مولانا محمد علی جالندری، علامہ مظفر علی شمسی، شہباز مرزا، فاتح ربوہ سید عطا المحسن بخاری، سید عطا المومن بخاری، قائد احرار سید عطا المحمن بخاری۔ نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، محض تیری رضا کے لیے یہاں جمع ہوئے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ، اس کی دعوت اور اس کے پیغام کے لیے ہم نے تجدید عہد کیا۔ اے اللہ، ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما لے، ہماری ان مسائل کو قبول فرما لے اور ہمارے کام کے اندر برکت، طاقت اور قوت پیدا فرما دے۔ اے اللہ، شہدائے ختم نبوت کے درجات کو بلند فرما دے۔ اکابر احرار نے اپنی تمام زندگیاں اس مشن کے لیے وقف کی تھی۔ اے اللہ، ان کی قبروں پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے۔ اے اللہ، مجلس احرار اسلام کو طاقت، قوت، عزت عطا فرما اور اس کے ذریعے اپنے دین کی اس محنت کو اے اللہ اور زیادہ آگے بڑھا۔ حضرات محترم، انشاءاللہ کانفرنس کی باقی پروگرام ترتیب کے ساتھ چلے گا۔ ایک تو آپ حضرات سے درخواست یہ کرنی ہے کہ جلوس کے اندر نظم اور ضبط جو ہدایات ہوں گی اس پر پورا عمل کریں گے۔ SOPs کے حوالے سے فیس ماسک جو ہے اس کا اہتمام کریں گے۔ یہاں کوئی ساتھی لے کے بھی آئے ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے، تو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ خود پیدا کریں اور نہ کسی کو پیدا کرنے دیں۔ اللہ تبارک۔ حضرت میاں اویس ہمارے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں، ان کی والدہ ماجدہ علیل ہیں اور شدید علیل ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے حضرت پیر جی دامت برکاتہم کی صحت یابی کے لیے اور تمام مریضوں کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اپنے اپنے تمام مریضوں کی بیماروں کی نیت کر لیں۔ اے اللہ سب کو شفا عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما، اور اے اللہ امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔